بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحروف المشبہۃ بالفعل وہی انا انا کانا لیتا لکنہ لعل۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف مشبہ بالفعل کی بیس بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حروف عاملہ کی دوسری قسم ہے۔ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی فعل کے ساتھ لفظی اور معنوی مشابہت پائی جاتی ہے۔ لفظی مشابہت یہ پائی جاتی ہے کہ جس طرح فعل ثلاثی رباعی ہوتا ہے، یعنی 3 حرفی 4 حرفی، اسی طرح یہ جو حروف ہیں یہ بھی کچھ 3 حرفی ہیں، کچھ 4 حرف والے ہوتے ہیں۔ انا انا 3 حرف والے ہیں، اور کانا 4 حرف والا ہے، لاکنہ یہ بھی 4 حرف والا ہے۔ تو اس طرح، اور اسی طرح جس طرح ماضی کے آخر میں فتح آتی ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے ماضی، اور نون وقایہ بھی داخل ہوتا ہے فعل پر، اسی طرح ان کے آخر میں بھی ماضی کی طرح فتح ہوتی ہے اور نون وقایہ ان پر داخل ہوتا ہے۔ اور یہ لفظی مشابہت ہے۔ معنوی مشابہت اس طرح ہے کہ ان کے جو معنی ہیں وہ فعل والے معنی ہیں۔ جیسے انا اور انا کا معنی ہے اکدتو یا تحققتو کے معنی میں، اور کانا یہ شبہتو کے معنی میں، لاکنہ کا معنی ہے استدرکتو، اور لیتا کا معنی ہے تمنیتو، لعلہ کا معنی ہے ترجیتو۔ تو یہ سارے فعل والے معنی۔ تو لفظاً اور معنی ان کی مشابہت پائی جاتی ہے فعل کے ساتھ، اس لیے انہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اور حروف مشبہ بالفعل ہیں 6، وہی انا، نمبر 2 انا، نمبر 3 کا انا، نمبر 4 لکنہ، نمبر 5 لیتا، نمبر 6 لعل۔ وَلَهَا صدر الکلام سوا انا فَهِيَ بِعَكْسِهَا۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انا کو چھوڑ کر، انا مفتوحہ، اس کو چھوڑ کر باقی تمام حروف مشبہ بالفعل کے لیے صدارت کلام لازم ہے، یعنی یہ کلام کے یہ جملے میں موجود ہوں گے، اس جملے میں ہمیشہ یہ شروع میں آئیں گے، اور البتہ ان میں سے جو انا مفتوحہ ہے اس کے لیے کلام کے شروع میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انا مفتوحہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ کسی عامل کا معمول بنتا ہے، اور معمول کے لیے حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہے۔ اس لیے انا کے علاوہ باقی کے لیے صدارت کلام لازم ہے۔ وَلَهَا صدر الکلام سوائے انا، سوا انا فَيَّ بِعَكْسِهَا، اور انا جو ہے ان کے الٹ ہے۔ وَتَلْحَقُهَا ما فَتَلْغَى عَلَى الْأَصَحِّ یا فَتُلْغَى عَلَى الْأَصَحِّ وَتَدْخُلُ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَفْعَالِ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل پر کبھی حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے یا مبالغہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے ما کافہ بھی داخل کی جاتی ہے۔ ما کافہ کے داخل کرنے کے بعد افصح لغت کے مطابق، یعنی فصیح ترین لغت کے مطابق، یہ حروف عمل سے روک دیے جاتے ہیں، ان کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب عمل ان کا ختم ہو گیا تو یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ مختص نہیں رہتے، بلکہ جملہ اسمیہ کے طرح جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتے۔ وَتَدْخُلُ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَفْعَالِ، یہ افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں، جیسے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، جس طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں انما الہکم الہ واحد، اسی طرح جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ فَتُلْغَى عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى الْأَفْصَحِ، مصنف نے افصح کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بعض حضرات، مثلا زمخشری صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ما کفا داخل کرنے کے بعد بھی حروف مشبہ بالفعل کا عمل باقی رہتا ہے، لیکن یہ افصح نہیں ہے۔
فَإِنَّ لَا تُغَيِّرُ الْمَعنَى معنى الجملة وَأَنَّ مع جملتها فی حکم المفرد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ انا اور انا کے درمیان فرق بیان فرما رہے ہیں کہ انا مکسورہ جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، صرف اس معنی کے اندر اس جملے کے معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے، باقی کوئی تبدیلی اس میں نہیں کرتا۔ اس لیے اس کے داخل ہونے کے بعد بھی جملہ اپنی جملیت پر اور سابقہ حالت پر، سابقہ معنی پر برقرار رہتا ہے۔ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس جملے کے اندر اعرابی تبدیلی آتی ہے۔ پہلے جملہ مرفوع تھا، جیسے زید قائم، جملہ مرفوع تھا، تو ان کے داخل ہونے کے بعد وہ اس میں سے پہلا جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا، دوسرا مرفوع رہے گا، ان زیدن قائم۔ باقی معنوی طور پر اور اس کی جمہوریت میں کوئی فرق نہیں آتا، معنی بھی پہلا برقرار ہے، اس کا جملہ ہونا بھی اسی طرح کا برقرار رہتا ہے۔ صرف اور صرف اس معنی کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے۔ زید قائم کا معنی ہے زید کھڑا ہے، اور ان زیدن قائم کا مطلب بے شک زید کھڑا ہے، یقینی بات ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تو زید کے کھڑا ہونے کے بارے میں معنی میں پختگی پیدا کر دی ہے، جبکہ انا مفتوحہ یہ جملے کے اندر تبدیلی کرتا ہے کہ اپنے جملے کو مفرد کی تعویل میں کر کے ماقبل عامل کا کبھی فاعل بنا دیتا ہے، کبھی مفعول بنا دیتا ہے، کبھی اس کو مبتدا بنا دیتا ہے، کبھی خبر بنا دیتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انا حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ اصل میں ہر جہاں جس طرح یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ یہ حرف مصدر بھی ہے، تو اس لیے یہ مفرد کی تعویل میں کرتا ہے۔ اور مفرد کی تعویل میں کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خبر جو ہوتی ہے ان انا کی خبر، اگر وہ جامد نہ ہو تو اس کا مصدر نکال کر اس کو اسم کی طرف مضاف کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بلغنی ان زیدن منطلقن، یہ ایک عبارت ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک زید جانے والا ہے، سفر پہ جانے والا ہے، تو اس میں منطلقن خبر ہے، لہذا اس خبر کا چونکہ جامد نہیں ہے اس لیے اس خبر کا مصدر بنائیں گے، نکالیں گے انطلاق، اس کو زیدن اسم کی طرف مضاف کر دیں گے، عبارت ہوگی بلغا انطلاق و زیدن، بلغنی انطلاق و زیدن۔ تو یہ اس کا خبر کا مفرد کے حکم میں کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر خبر جامد ہو تو پھر یا تو الکون مصدر کی تعویل میں کر کے اس کو مضاف کریں گے اسم کی طرف، یا تشبیہ کا معنی پیدا کر کے اس کو اس کی طرف فاعل کی طرف مضاف کریں گے۔ آجبنی ان کا اسدن، اس کی تعویل یا تو کریں گے آجبنی کونوں کا اسدن، یہ کون کی تعویل میں، یا اس کی تعویل کریں گے تشبیہ والی آجبنی اسدیتوں کا۔ فَإِنَّ لَا تُغَيِّرُ الْمَعْنَى الْجُمْلَةِ، ان جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا جملے کے معنی کو، وَأَنَّ مَعَ جُمْلَتِهَا، جبکہ انا اپنے جملے سمیت ان اسم اور خبر سمیت فی حکم المفرد، مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ وَمِن ثم وجب الکسر فی موضع الجمل والحذف فی موضع المفرد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں کلام میں ان آئے اور کہاں کلام میں ان آئے، اس چیز کا اصول بیان فرما رہے ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ نے جو اصول بیان کیا ہے یہ اصول امام سیبوی کی اتباع میں کی ہے۔ یہ اصول اصل میں امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا ہے۔ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انا مکسورہ کیونکہ جملے کے مضمون میں صرف تاکید پیدا کرتا ہے اور اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اس کی جملیت کو ختم نہیں کرتا، لہذا جہاں ایسا موقع ہو کہ جملہ اپنے جملہ ہونے کی حالت پر برقرار رہے تو وہاں ان آئے گا، ان مکسورہ۔
اور انا مفتوحہ چونکہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، لہذا جہاں ایسا موقع ہو کہ جملہ اپنے جملہ ہونے کی حالت پر برقرار نہ رہ سکے، مفرد بھی تعویل میں ہو جائے، تو وہاں انا مفتوحہ آئے گا۔ اور جہاں ایسا موقع ہو کہ انا بھی آ سکتا ہے اور دونوں کی یعنی گنجائش ہو، انا بھی آ سکتا ہو انا بھی آ سکتا ہو، تو وہاں دونوں چیزیں جائز ہوں گی۔ اس کی آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تفصیلات بیان فرما دیں گے۔ فَإِنَّ لَا تُغَيِّرُ الْمَعْنَى الْجُمْلَةَ وَمِنْ ثُمَّ، اور اسی وجہ سے وجب الکسر، کسرہ واجب ہے، یعنی انا پڑھنا واجب ہے، فی موضع الجمل، جملوں والی جگہ پر، والفتح، اور فتح پڑھنا یعنی انا پڑھنا واجب ہے، فی موضع المفرد، مفرد والی جگہ پر، فَكُسِرَتْ ابتداءً وبعد القول والموصول۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کے مطابق انا اور انا کے چند مواقع بیان فرمائے ہیں۔ انا کے 3 موقع بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ابتدائے کلام میں، فکسرت انا فی الابتداء، فکسرت ابتداء، یعنی کلام کی ابتدا میں انا آئے گا، اس لیے کہ یہ موقع ہوتا ہے کہ یہاں جملہ تام اور مکمل ہونا چاہیے، اور تام جملہ اسی وقت ہوتا ہے جب انا آئے، لہذا کلام کی ابتدا میں، جملے کی ابتدا میں ہمیشہ انا آتا ہے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم۔ نمبر 2، والقول، قول مصدر اور اس کے مشتقات کے بعد آنے والا جملہ، چونکہ قول کا مقولہ ہوتا ہے، لہذا اس کے شروع میں، مقولے کے شروع میں جو جملہ آئے گا وہ انا آئے گا، کیونکہ مقولہ جملہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، والموصول، اس میں موصول کے صلے میں، صلے کے شروع میں جب آئے گا تو وہ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا، کیونکہ صلہ جملہ ہوتا ہے، اس میں موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، لہذا اس کے شروع میں بھی وہ آئے گا، انا آئے گا۔ قول کے بارے میں تو یہاں مطلقاً ایک بات کی ہے، مثلا اقول ان زیدن قائم، قال انی عبداللہ، قال اللہ انی منزل علیکم وغیرہ، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ قول مصدر اور اس کے مشتقات کے بعد جو انا آتا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قول حکایت کے لیے ہو، جیسے قال انی عبداللہ، اب یہ حکایت کی جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنا فرمان نقل فرمایا، قال اللہ انی منزل علیکم، یہ قول نقل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر قول کی نقل نہ ہو، حکایت نہ ہو، بلکہ قول بمعنی علم کے ہو یا قول بمعنی زن کے ہو، تو پھر اس قول کے بعد انا آتا ہے، انا نہیں آتا ہے۔ چنانچہ جیسے کہا جاتا ہے نا، یقول الشیعۃ ان علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ بلا فضل، خلیفۃ بلا فضل، تو یہاں یقول یزعم کے معنی میں، یظن کے معنی میں۔ نمبر 3، اسم موصول کے بعد، جیسے اسم موصول کی، جیسے آتینا من الکنوز ما ان مفاتیح، وہاں ان آتا ہے۔ یہ 3 موقع صرف مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائے، اور وہ بھی صرف اور صرف بطور اس کے مثال کے بیان فرمائے، باقی واقعے کو اس میں ذکر نہیں کیا۔ وہ فتحت فاعلتن و مفعولتن و مبتدأن و مضافن الیہا، یہ انا کے مواقع بیان فرما رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر فعل کا فاعل بن رہا ہو تو وہاں انا آئے گا، اور جیسے مثال کے طور پر آجبنی انا کا قائم،
یہاں انا کا قائمن بتاویل مفرد ہو کر آجبا کا فاعل بن رہا ہے، کیونکہ اس میں مفعول موجود ہے۔ تو آجبنی انا کا قائمن، اس کی تقدیری عبارت ہے آجبنی قیاموں کا۔ اسی طرح اگر بتاویل مفرد ہو کر مفعول بن رہا ہو، جیسے کرے تو انا کا سائرون، یہاں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفعول بن رہا ہے، کرے تو کا بتاویل مفرد ہو کر عبارت ہے کرے تو سیرا کا۔ اسی طرح مبتدا ہو کہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو رہا ہو تو بھی وہاں انا آئے گا، انا نہیں آتا۔ جیسے اندی انا کا قائمن، اس میں اندی خبر مقدم ہے ظرف مستقر، اور انا کا قائمن انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر اندی قیاموں کا کے معنی میں ہو کر یہاں انا آئے گا۔ اسی طرح وہ مضافن الیہ کہ اگر جملہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو، اس کے شروع میں جو ہوگا انا ہوگا، انا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بتاویل مفرد ہوگا، اور مضاف الیہ میں اصل یہ کہ وہ مفرد ہوتا ہے۔ جیسے انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہاں انکم تنطقون بتاویل مفرد ہو کر یہ مضاف الیہ ہے، اصل تقدیر عبارت ہے انہ لحق مثل نطقکم ہے، وہ مبتدا مضاف الیہ۔ وقالوا لولا انک لنو مبتدا ولو انک لنو فاعل۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لولا امتناعیہ کے بعد، چونکہ بصریوں کے نزدیک مبتدا کا ہونا واجب ہوتا ہے کہ لولا امتناعیہ کے بعد ہمیشہ مبتدا آئے گی، اور خبر اس کی البتہ محذوف ہوتی ہے کیونکہ قائم مقام موجود ہوتے ہیں۔ لولا کی خبر یہ مبتدا کی خبر کے قائم مقام ہوتی ہے، لہذا اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو لولا کے بعد چونکہ مبتدا آتی ہے، لہذا یہاں انا مفتوحہ آئے گا، جو اپنی خبر اور اسم سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مبتدا بنے گا، اور لولا امتناعیہ کا جو جواب ہوگا وہ خبر کے قائم مقام ہوگا، اس لیے خبر کو حذف کر دیا جائے گا۔ جیسے لولا انا کا منطلقن انطلقت، اس میں لولا امتناعیہ ہے، انا کا منطلقن بتاویل مصدر ہو کر انطلاق کا کے معنی میں ہو کر مبتدا ہوگا، اور انطلق تو یہ اس کی خبر ہوگی، اور لولا کی جو خبر ہے حاصل وہ محذوف ہوگی۔ پوری تقدیری عبارت ہوگی لولا انک منطلق انطلق، تو اس کی تقدیری عبارت ہوگی لولا انطلاق کا حاصل انطلق تو۔ اور ولو انک لانہ فاعل، لو کے بعد بھی انا آتا ہے، جس طرح لولا امتناعیہ کے بعد انا آتا ہے، اسی طرح لو کے بعد بھی انا آتا ہے۔ یہ لو شرطیہ ہے، لو شرطیہ کے بعد بھی انا آتا ہے، لہذا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہوگا، اور وہ فعل محذوف کا فاعل بنے گا، اس لیے کہ فعل لو شرطیہ جو ہے وہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، لہذا لو انا کا یہ اصل میں ہے لو انا کا کمتا کمتو، تو انا کا کمتا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ثابت کیا موقع کی تعویل میں ہو کر ثابتہ فعل محذوف کا فاعل ہوگا، اور تقدیری عبارت ہوگی ولو ثابتہ قیاموں کا کمتو، اگر آپ کا قیام ثابت ہوتا، پایا جاتا، تو میں بھی کھڑا ہو جاتا۔ سورہ حجرات کی جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اس میں بھی یہ لو شرطیہ ہے، اور اس کے بعد انا آیا ہوا ہے، اس لیے کہ انا اپنے اسم ہوم ضمیر اور صبرو خبر کے ذریعے خبر کے ساتھ مل کر بتاویل مصدر ہو کر یہ ثابتہ فعل کا فاعل ہے، فعل محذوف کا۔ ایک تقدیری عبارت ہے وَلَوْ ثَبَتَ صَبْرُهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ولو انک لنو فاعل وان جاز تقدیران جاز الامران۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ جملے میں دونوں تقدیریں ممکن ہو، یعنی بتاویل مفرد بھی ہو سکتا ہو اور
جملہ جملہ ہونے کی حیثیت میں بھی برقرار رہ سکتا ہو، تو پھر وہاں انا مکسورہ پڑھنا بھی جائز ہے اور انا مفتوحہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ پھر اس کی مصنف رحمۃ اللہ نے صرف 2 مثالیں بیان کی ہیں، باقیوں کو وشی بھی کہہ کر چھوڑ دیے۔ وَإِنْ جَازَ تَقْدِيرَانِ جَازَ الْأَمْرَانِ، اور اگر دونوں تقدیریں جائز ہوں تو دونوں صورتیں جائز ہیں، فتح بھی کسرہ بھی۔ جیسے مَن یکرمنی فإنی اکرمہ، یہ مقام وہ ہے جو فا جزائیہ کے بعد آنے والا جملے میں انا اور انا دونوں جائز ہیں۔ جیسے من یکرمنی فإنی اکرمہ، اس میں انی بھی پڑھ سکتے ہیں اور انی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ من یکرمنی فإنی اکرمہ اور من یکرمنی فإنی اکرمہ، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس میں یہ دیکھا جائے کہ انی اکرمہ یہ اصل میں مبتدا خبر ہے، انا اکرمہ، انا مبتدا ہے اور اکرمہ اس کی خبر ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو مکسور پڑھنا چاہیے انی اکرمہ، کیونکہ یہ مستقل جملہ ہے مبتدا خبر کی جگہ کی وجہ سے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے کہ یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا محذوف کی خبر بن رہا ہے اور تقدیری عبارت ہے فجزاؤہ الاکرام من یکرمنی فجزاؤہ الاکرام، تو چونکہ بتاویل مفرد ہو رہا ہے لہذا یہاں انا پڑھنا بھی جائز۔ من یکرمنی، جو میرا کرام کرے گا تو اس کی جزا یہ ہے کہ اس کا اکرام ہوگا، فجزاؤہ الاکرام۔ اور دوسری ہے اذن انہ عبد القفا والحازم، یہ فرزدق کا شعر ہے، پورا شعر ہے۔ وَكُنْتُ أَرَى زَيْدًا كَمَا قِيلَ سَيِّدًا، نیچے یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے وَكُنْتُ أَرَى زَيْدًا كَمَا قِيلَ سَيِّدًا، اور میں سمجھتا تھا زید کو جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ سردار ہے، تو میں بھی سمجھتا تھا کہ زید سردار ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا اذن انہ عبد القفا والحازم، مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ زید تو گردن اور جبڑوں کا غلام نکلا۔ تو اس میں اذا مفاجاتیہ ہے، اذا مفاجاتیہ کے بعد آنے والے جملے میں انا بھی پڑھنا جائز ہے اور ان پڑھنا بھی جائز۔ اذا مفاجاتیہ ہے، اس کے بعد انہ عبد القفا اور انہ عبد القفا والحازم دونوں جائز۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ انا ہوا عبد القفا والحازم پورا جملہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، کنت آرا زیدن کما قیل سیدن، اذا ہوا انہ عبد القفا والحازم ہے، وہ مبتدا کی خبر ہے، تو چونکہ مستقل جملہ ہے لہذا انا آئے گا۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ عبد القفا بتاویل مصدر ہو کر مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، فَإِذَا عُبُودِيَتُهُ قَفَاهُ حاصلتن، تو پھر انا آنا چاہیے، لہذا دونوں چونکہ تقدیری ممکن ہے اس لیے دونوں صورتیں آ سکتی ہیں۔ وشبیہی، اور اس طرح کی دوسری چیزیں، بس باقی کو وشبیہی کہہ کر چھوڑ دیا ہے، ان کی مثالیں بیان نہیں کی، تفصیلات ہیں، کوئی 4-5 جگہ ہیں، تو ان کو تفصیلات کو ذکر کرنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ چھوڑنا ہی زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ تو مختصر ہے، متن ہے کافیہ، تو اس متن میں اختصار سے کام لیا جائے۔ وَلِذَلِكَ جَازَ عطف، یہاں سے انشاءاللہ چلیں گے، پڑھ لیں گے۔